یسألونک سأل، اس نے سوال کیا، پوچھا. یسألو وہ سوال پوچھتا ہے، واو نون وہ سوال پوچھتے ہیں. وہ سوال پوچھتے ہیں کا آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں ان کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں؟ الساعہ. اب ان اور الساعہ سین پہ کیا ہے؟ شد ہے. شد ہے تو اس کا مطلب ہے کتنی سینے ہیں؟ دو. پہلی خاموش اور دوسری پر زبر. تو پہلی سین بھی خاموش ہے اور ان کا نون بھی، تو اس کو اس کے ساتھ ملانے کے لیے زیر کا قاعدہ جو استعمال ہوگا. یسألونک عن الساعۃ، ان حرف جر ہے اور اس نے الساعہ کو مجرور کر دیا، زیر دے دی. ساعہ کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ گھڑی، وقت. الف لام خاص، تو خاص گھڑی ہے، خاص لمحہ ہے. لیکن یہ خاص لمحہ قرآن حکیم میں الساعہ کس کو کہتے ہیں جی؟ دو باتیں یاد رکھیں، الساعہ اور القیامہ. قیام کس چیز کو کہتے ہیں جی؟ کھڑا ہونے. ایک دفعہ یہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے ختم کر دیں گے، اور پھر دوبارہ سے دنیا کو قیامت والے دن قیام کر دیں گے. بندے قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے آگے جی واپس. تو وہ جو لمحہ، جس لمحے اس کائنات کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ الساعہ. قیامت یہ اکٹھے آ جائیں تو اس معنی میں آتے ہیں، علیحدہ ایک دوسرے کی جگہ بھی آ سکتے ہیں. تو الساعہ وہ لمحہ جب یہ کائنات شاید ساری کی ساری برباد ہو جائے گی. یوم آخرت آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، قیامت بھی کہہ سکتے ہیں. یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے الساعہ کے بارے میں سوال کرتے ہیں. ایانا، ایانا عربی میں ایک اور لفظ ہے متى، اس کے ہم معنی ہیں. متى جو ہے وہ پہلے بھی آ چکا ہے. متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، بے شک کہ اللہ تعالیٰ کی جو نصرت ہے وہ قریب آ لگی ہے. ایانا بھی کسی ایسے مستقبل میں ہونے والے واقعے کا پتہ کرتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگا. ٹھیک ہے جی. ایانا کب، یہ جو سوال ہوتے ہیں وین، ویئر، ہاؤ وغیرہ، ان میں سے ایک ہے. سورہ قیامہ کے اندر بھی یہ آیا قیامت کے حوالے سے کہ یسأل ایانا، کہ وہ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں قیامت جو ہے وہ کب واقع ہوگی. یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کب آئے گی. ایانا کب، مرساہا،
ارسا یرسی، قرآن حکیم میں اس مادے سے 2 لفظ آئے ہیں۔ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ رواسی، پہاڑوں کے لیے کیا استعمال ہوا ہے جی؟ پڑھا ہے آپ نے؟ رواسی کا لفظ پہاڑوں کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایک اور اس مادے سے لفظ استعمال ہوا ہے راسیات۔ یہ کس کے لیے ہوا جی؟ بڑی دیگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، دیگوں کے لیے پہاڑ، دیگیں اور مرصع، لنگر انداز، ان میں کیا چیز مشترک ہے جی؟ جم جانا، مضبوطی سے جم جانا، یعنی کسی جگہ رکھا، وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس جگہ پہ جم گئی۔ مرصاہا، ہا کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ السا کی طرف، کہ وہ جو قیامت ہے وہ کب آئے گی، یعنی کب لنگر انداز ہو جائے گی۔ یعنی یہ جہاز جیسے بحری جہاز چلتا ہے اور کسی جگہ پہ اس نے رکنا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا لنگر پھینک دیتے ہیں، تو وہ جا کے کہیں زمین کی اس جو ساحل کی تہہ اس میں جا کے جم جاتا ہے، تو اس کا مطلب جہاز اب ہلنے ختم، آگے مزید سفر ختم۔ ایان مرصاہا، تو کب آئے گی قیامت کا لنگر انداز ہونا، اس کا ٹھہر جانا، اس کا جم جانا، اس کا آ جانا کب ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے مصر کے ایک بادشاہ کا نام تو سنا ہوگا جس کو زبردستی انہوں نے اتار دیا تھا، اس کے بعد جنرل سیسی آ گیا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ محمد مرسی، مرسی، یرسی سے مرسی، یہ فاعل ہو گیا، اور مرصع مفعول ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، کسی چیز کو لنگر انداز کا ٹھہرا دینا، جماعت دینا، جس چیز کو جما دیا جائے، جو چیز واقع ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ مرصع جو واقع ہو جائے، ٹھیک ہے جی، جو ٹھہر جائے، جو چیز ٹھہر جائے، ٹھہرنے والی، یعنی اس کا ٹھہرنا مرصع۔ لیکن یہ مرصع یہاں پہ ظرف کے طور پہ ہے، ٹھیک ہے جی، ویسے مفعول کے طور پہ بھی اس کو لا سکتے ہیں، یعنی مفعول بھی ہے یہ، لیکن یہاں پہ ظرف کے طور پہ آیا ہے کہ کب ہے اس کا ٹھہرنا۔ ظرف 2 ہی ہوتا ہے، ظرف 2 ہوتے ہیں، کون کون سے جی؟ ظرف مکان اور ظرف زمان، کہ ایک وقت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کب، ایک مکان کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ کہاں پہ یہ چیز کہاں پہ واقع ہوئی، فلاں جگہ پہ ہوئی، یہ مکان ہو گیا یعنی اس جگہ کا، اور ایک وقت کے اعتبار سے صبح ہوئی، شام ہوئی، اس سال ہوئی، اگلے سال ہوئی، پچھلے سال ہوئی، کب ہوئی۔ تو یہ ظرف زمان کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ قیامت کب، یہ نہیں پتا کہ کہاں پہ آئے گی، اس کا مطلب ہے قیامت کس وقت آئے گی، یہ ظرف زمان کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ تو یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تو یہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں قیامت کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ آپ کیوں فرما دیں جی؟ آپ کیوں فرمائیں؟
اس لیے کہ یسألون کا سوال وہ آپ سے کر رہے ہیں، اس لیے آپ جواباً ان سے فرمائیں انما، انما کا مطلب ہے بے شک، لیکن یاد رکھیں حصر کے مفہوم میں آتا ہے۔ انما کے بعد جس کو فاعل بناتے ہیں یا جس کے بارے میں بات ہوتی ہے پھر وہی ہوتا ہے صرف، اور اس میں کسی کا دخل نہیں ہوتا۔ انما بے شک، علمہا، علمہا، ہا اس کا علم، اس کس کا جی؟ قیامت جی، الساعہ، اس گھڑی کا علم جو ہے، وہ جو گھڑی قیامت کی آئے گی اس کا علم، علمہا، اس کا علم ہے اندا، پاس، کس کے پاس ہے؟ ربی۔ چھوٹی یہ کا مطلب کیا جی؟ اضافت، مضاف مضاف الیہ، میرے رب کے پاس۔ قل انما علمہا عند ربی۔ اچھا، اب انما نے حصر پیدا کر دیا ہے، ویسے کیا تھا جی؟ علمہا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، لیکن کسی اور کے پاس ہونے کی نفی نہیں ہے، لیکن انما آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کا اس گھڑی کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے بس، اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ گھڑی جب یہ کائنات ختم ہو جائے گی کب آنی ہے۔ لا نہیں، لا یجلی، ہاں، جلا یجلی، کسی کو روشن کرنا، باب تفعیل۔ جلا کسے کہتے ہیں؟ جلا بخش دی، کسی کو زندگی بخش دی۔ عربی میں بھی جلا کا مطلب زندگی بخشنے کو ہی کہتے ہیں۔ تجلی کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، قرآن میں وہ باب تفاعل سے بھی آیا ہے، فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے، اس کے رب نے پہاڑ پہ اپنی روشنی ڈالی، اپنا نور ڈالا، تو کیا ہو گیا جی؟ تو پہاڑ دکن ریزہ ریزہ ہو گیا، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو تجلی کسی چیز کو روشن کر دینا، تجلی خود روشن ہونا، یعنی اس نے روشن کر دیا کس چیز کو؟ للجبل، پہاڑ کے سامنے اپنے آپ کو روشن کیا۔ تو لا یجلی، جلا یجلی، کسی چیز کو روشن کرنا، یجلی، یہ کا مطلب کیا جی؟ وہ، لا یجلی، وہ ہیں جی؟ جی جی جی، ہاں جی، میں بتاتا ہوں جی، لا یجلی، کسی چیز کو روشن کر دینا، بھی میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ وہ جلی، یجلی، وہ روشن کرتا ہے، روشن کرنے کا مطلب ظاہر کرتا ہے، وہ ظاہر کرتا ہے، ہا الساعہ، اسی کی ضمیر چل رہی ہے کہ اس گھڑی کو وہ ظاہر کرے گا، نہیں ظاہر کرتا ہے، لا یجلیہا، وہ اس گھڑی کو ظاہر نہیں کرتا، کس چیز کو؟ لوقتہا، لام زیر لی تعلیل کے لیے، یا کو، دونوں معنی اس کے، وقتی، لام زیر لی تعلیل حرف جر ہے، اس نے وقت کو زیر دے دی، لوقتی ہاں، پھر وہی سا، اس گھڑی، اس کے وقت کو ظاہر
نہیں کرتا ہے، لا یجلیہا لوقتہا، وہ نہیں ظاہر کرتا اس گھڑی کے وقت کو، الا سوائے ہوا وہ ہی، یعنی خود وہ کسی اور کو اس کا وقت ظاہر نہیں کرتا، الا ہو، ما سوائے کہ وہ خود ہی جانتا ہے وہ وقت اس کا کہ کب ہے اور کہاں ہے، وہ کسی اور کو بتاتا ہی نہیں ہے یہ بات۔ اب یہ بات کیوں آگے مزید اس بات کو پکا کرنے کے لیے کہ قیامت کی گھڑی کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، وہ اپنے علاوہ یہ علم کسی کو دیتا ہی نہیں۔ آج تک اللہ نے کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، بس کن ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ ثقلت، ثقلا یثقل، کسی چیز کا ثقیل ہو جانا، کیا مطلب جی؟ وزنی ہونا۔ اسی سے یہ باب کرما ہے، اسی لیے اس کا جو فاعل ہے وہ اس وزن میں آتا ہے، ثقیل، بھاری ہونا۔ جیسے کرما یکرم، اور اس کا اس وزن پہ ہی آئے گا فاعل کریم، ٹھیک ہے جی، عزت دار ہونا، عزت والا ہونا۔ تو ثقیل ان کا مطلب کیا ہے؟ وزنی ہونا، اس کا وزن ہونا، بھاری ہو جانا۔ ثقیل ویسے ہر چیز ہی وزنی ہوتی ہے، لیکن ثقیل وزن کون سا ہوتا ہے؟ جس کو اٹھانے کے لیے بندے کی اس طاقت سے بڑھ جائے، ثقیل۔ تو ثقلا وہ بھاری ہوا، پہلا صیغہ ہے ثقلا وہ بھاری ہوا، اور ثقلت تے کس چیز کی ہے جی؟ مؤنث کی، چوتھا صیغہ یہ ثقلا، ثقلا، ثقلو، اور ثقلت وہ بھاری ہوئی۔ کیا چیز بھاری ہوگی ہے جی؟ وہ گھڑی جو قیامت آئے گی، وہ بڑی بھاری ہے، وہ بڑی وزنی ہے۔ ثقلت یعنی یہ اٹھا نہیں سکتے، فی السماوات، فی میں السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں وہ گھڑی بڑی بھاری ہوگی، یعنی ان پہ بڑی بھاری پڑے گی جا کے، یعنی کہ جو زمین اور آسمانوں کو ختم ہی کر دے گی، اس سے وزنی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لا نہیں، تأتیکم، عطا یأتی، عطا یاتی، آنا، عطا یاتی آنا۔ ایک ہے آتا یؤتی، کسی چیز کو لانا، باب افعال میں چلا جاتا ہے۔ عطا یاتی خود آنا، اور تاتی عطا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، تاتی تے کا مطلب کیا ہے؟ تم آتے ہو، لیکن ایک تے کا مطلب اور بھی ہے، وہ کیا جی؟ تے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ مؤنث ہے، کہ مؤنث آئے گا تو یہ وہ چلا جائے گا پہلے صیغے میں، وہ آتی ہے یا وہ آئے گی، کیونکہ مضارع ہے، دونوں میں آ جائے گا۔ لا تاتی
وہ آئے گی کم تم پر، لا تأتیکم وہ نہیں آئے گی تم پر، الا مگر، الا بغتتن، بغتتن کا کیا مطلب ہے جی؟ اچانک آ جائے گی۔ کیا مطلب اچانک آنے کا؟ کہ وہ گھڑی جب آئے گی تو مولت شلت، حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کوئی دکاندار سے کوئی سودا کرے گا، کپڑا شپڑا یا کوئی چیز لے رہا ہوگا، وہ کپڑے پکڑ رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے دکاندار کو پیسے دے رہا ہوگا، قیامت آئے گی وہ پیسے نہیں دے سکے گا، وہ کپڑا نہیں پکڑ سکے گا، ایک کلمح البصر جیسے آنکھ جھپکتے ہیں، جھپک کے اندر ہی ساری دنیا جو ہے فنا ہو جائے گی۔ لا تأتیکم الا بغتتن وہ نہیں آئے گی قیامت کی گھڑی مگر بغتتن ایک دم آ جائے گی، اچانک آ جائے گی۔ وہ یسألون کا وہ آپ سے پوچھتے ہیں، یسألون کا کأنک کا پہلے آ جائے تو یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے جیسے، جیسے انا کا، انا انا بے شک، اور یہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے بعد کے اسم کو منسوب کر دیتے ہیں رفع سے۔ یہ کیا تھا؟ انتا تھا، انتا کا مطلب تم، آپ، کا انا کا، اب شکل اس کی یہ ہو گئی ہے کا، لیکن ترجمہ انتا میں ہی کریں گے، کا انا کا جیسے کہ آپ، کا انا کا جیسے کہ آپ، حفیٌ حفیٌ کے معنی جیسے کوئی بندہ بہت زیادہ محنت کرتا ہے کسی چیز میں، بہت زور لگاتا ہے، مشقت کرتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اسی لفظ کو سورہ مریم میں میرے حفیہ کا لفظ کان ابی حفیہ، وہاں پہ اس لفظ کا مطلب ہوگا مہربان، بہت زیادہ ہی مہربان ہو جانا، اور حفیٌ کا مطلب ہوتا ہے علم کی کچھ چیز جاننے کی تگ و دو۔ تگ و دو، کسی چیز کے جاننے کی تگ و دو، یا اس کا ترجمہ ہوگا وہ تگ و دو کی وجہ سے، وہ جو بہت زیادہ کوشش کی وجہ سے بہت زیادہ جاننے والا، یعنی جیسے کوئی بندہ کسی فیلڈ میں ہر وقت، اگر کوئی حکیم ہے تو وہ ہر وقت جڑی بوٹیاں آپ جہاں دیکھتے ہیں تلاش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جی کچھ نہ کچھ تو اس کو آتا ہی ہے نا، ہر وقت جو اسی فیلڈ میں لگا ہوا ہے۔ تو حفیٌ بہت زیادہ تگ و دو کی وجہ سے جاننے والا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جیسے آپ ہر وقت قیامت کا علم جاننے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اصل میں اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں جس طرح آپ انہا، ان کے بارے میں، اور ہا اس گھڑی کے بارے میں، یعنی آپ سے تو وہ ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے آپ ہر وقت اسی چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی طریقہ ہو کہ مجھے پتہ چل جائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی گھڑی جاننے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے تھے، حضور کی کوئی خواہش نہیں تھی کہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ قیامت کی اس گھڑی میں آئے گی۔ قل انما علمھا عند اللہ، وہی لفظ اوپر کیا آیا تھا جی؟ قل انما علمھا عند ربی، اوپر دیکھیں نا اسی آیت میں، تو بس یہ سیم آیت ہے، میں اب اس میں ٹائم نہیں کر رہا ہوں۔ قل فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما بے شک، اور حصر میں علمھا، اس کا علم جو ہے اس کا جاننا، یعنی اس کا جو قیامت، ہا کس کی ضمیر ہے؟
اسی گھڑی کی، اس ساعہ کی، یعنی اس کا جو علم ہے وہاں پہ تھا اندہ کے پاس ہے، کس کے پاس ہے جی؟ اوپر تھا ربی، اور یہاں پہ کیا آ گیا؟ اللہ کے پاس ہے۔ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے؟ اللہ ہے، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور لیکن، انا، انا، کانا، لیکن، اچھا جی، لیکن کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اکثرا، جیسے کانا ہے، انا ہے، انا ہے، وہ اپنے بعد کے اسم کو کیا کر دیتے ہیں؟ منصوب کر دیتے ہیں۔ تو لیکنہ نے بھی اکثرو کو کیا کر دیا؟ اکثرا۔ اکثرا کا مطلب کیا ہے؟ ہیں جی؟ اکثریت، لوگوں کی اکثریت۔ اکثر الناسی، ناس لوگوں کی اکثریت، مضاف مضاف الیہ۔ ولیکن اکثر الناس، اور لوگوں کی اکثریت، لا نہیں، یعلمون، یہ کا مطلب وہ واو نون جمع پیچھے بچ گیا، علم جانتے ہیں۔ لا یعلمون نہیں جانتے ہیں، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو کچھ بھی جاننے والی نہیں۔ یعنی لوگ اس بات کو نہیں سمجھ رہے کہ قیامت کی جو گھڑی ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے اس بارے میں کہ مجھے پتہ چلے کہ قیامت کب آئے گی۔ حضور کی کوئی کوشش نہیں ہے یہ جاننے کی کہ قیامت کب آئے گی۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حضور کی کوشش ہے کہ مجھے پتہ چل جائے قیامت کب آئے گی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی کوشش نہیں۔ پڑھ لیتے ہیں جی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، یا رکنا ہے تو پھر بغتہ۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وحاسبہم حسابا یسیرا وادخلہم الجنہ واعذہم من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.